صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سامعین کرام، جلسہ تربیت آن لائن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تعالی آج تربیت آن لائن کے لیے خاکسار میں ایک موضوع دیا گیا ہے، یعنی الوصیت کے بارے میں۔ انشاءاللہ تعالی اس بارے میں خاکسار کچھ پیش خدمت کرتا ہوں۔ تو یہ پیش منزل ہے، جب یہ کتاب 1905 میں شائع کیا گیا تو اس سے پہلے حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہ بار بار خواب آئی اور بار بار وحی آئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ کی زندگی وہ قریب ہو گیا۔ تو آپ علیہ السلام چاہتے ہیں جس طرح شروع میں آپ نے بہت محنت سے جماعت کو سنبھالنا، جماعت کو آگے بڑھنا، اسلام کو دنیا میں پھیلانا، توحید کو لوگوں کو سمجھانا اور دور دراز کے جا کے تقریر کرنا اسلام کے بارے میں، دور دراز کے جگہ تقریر کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ زندہ نبی ہے، وہ ہمارے لیے شفاعت بن سکتے ہیں۔ تو آپ کی محبت اسلام کی طرف کو بہت زیادہ گہری ہے۔ تو اس کام کے سلسلہ میں آپ خود اکیلا نہیں کرتے، آپ کے ساتھ صحابہ کرام بھی ہے، آپ کے ساتھ جو خدمت کرنے والا بھی ہے۔ تو آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ جماعت جس طرح اس دنیا میں صحیح طرح کام کرتے ہیں
کیا نہ ہو وہ اگلا زندگی میں بھی وہ ایک جگہ جمع ہو جائے جنت میں. تو یہ آپ کا دل خواہش، بہت دل خواہش کہ یہ سارے اپنے صحابہ کے ساتھ جو خدمت، دین کے خدمت کرنے والے کے ساتھ اس دنیا میں بھی کام کر رہے ہیں، وہ آخرت میں بھی اکٹھا ہو جائے. آپ نے اپنی کتاب میں فرمایا عجیب مؤثر نظارہ ہوگا جو زندگی میں ایک جماعت ہے، مرنے کے بعد بھی ایک جماعت ہی نظر آئے گی. یہ بہت ہی خوب ہے. جو پسند کریں وہ پہلے سے بندوبست کر سکتے ہیں کہ یہاں دفن ہو. جو لوگ صالح معلوم ہوں ان کی قبریں دور نہ ہوں. تو آپ چاہتے ہیں کہ یہ سارے اکٹھے ہو جائیں. تو یہ الواسیات دراصل سارا سال یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. جو قبرستان کی بنا بھی اللہ تعالیٰ کے امر اور وحی سے ڈالی ہے. آپ نے فرمایا میں نے یہ امر پیش کیا تھا کہ ہماری جماعت میں سے ایسے لوگ تیار ہونے چاہیے جو واقعی طور پر دین سے واقف ہوں اور اس لائق بھی ہوں. وہ ان حملوں کا جو بیرونی اور اندرونی طور پر اسلام پر ہو رہے ہیں پورے جواب دے سکیں. اسلام کی اندرونی بدعات اس حد تک پہنچ گئی ہیں کہ ان کی وجہ اور جہالت سے ہم کافی رہیں گے. اسلام لوگ دیکھتے ہیں وہ کراہت سے دیکھتے ہیں. تو اب اس بارے میں بہت افسوس ہو گیا. تو آپ چاہتے ہیں وہ ایسا لوگ تیار کیا جائے جو دین کی خدمت کرے، جو پورا اسلام کے بارے واقف ہو اور سارے جواب دے سکتے ہیں، اسلام کا دفاع کریں گے. تو آپ کی زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعلان پہ قرب اجلک المقدر ولا نبقی لک من المخزیات ذکرا. تو اسی طرح اردو زبان میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہے بہت تھوڑے دن باقی ہے، اس دن سب پر اداسی چھا جائے گی. تو آپ کی زندگی تو کچھ حد تک ہے، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مرنے کے بعد یہ سلسلہ، یہ کام، اسلام کو دنیا میں پھیلانا، القرآن میں دنیا میں پھیلانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورتی نصیحت اور اسوہ دنیا میں پھیلانا. تو آپ چاہتے ہیں کوئی جماعت تیار کیا جائے جو اس کام میں جاری کر سکتے ہیں. غرض جب خدا تعالیٰ نے مجھ پر یہ ظاہر کر دیا کہ آپ تھوڑے دن باقی ہیں، تو اس لیے میں نے وہ تجویز سوچی جو قبرستان کی ہے. اور یہ تجویز میں نے اللہ تعالیٰ کے امر اور وحی سے کی ہے، اور اسی کی امر سے اس کی بنا ڈالی ہے، کیونکہ اس کے متعلق عرصہ سے مجھے خبر دی گئی ہے، کئی عرصہ سے. تو اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ چاہتا ہے کہ اپنی جماعت کو نصیحت کرو، چونکہ خدائے عز و جل نے متواتر وحی سے مجھے خبر دی ہے کہ میرا زمانہ وفات نزدیک ہے، اور اس بارے میں اس کی وحی اس قدر تواتر سے ہوئی کہ میری ہستی کی بنیاد سے ہلا دیا اور اس زندگی کو میرے پر سخت کر دیا. اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اپنے دوستوں اور ان تمام لوگوں کے لیے جو میرے کلام سے فائدہ اٹھانا چاہیے چند نصائح لکھوں. تو آگے آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنی جماعت کے لیے یہ نصیحت کرتے ہیں دنیا کی لذتوں پر فریفتہ مت ہو کہ وہ خدا سے جدا کرتی ہے، اور خدا کے لیے تلخی کی زندگی اختیار کرو. درد جس سے خدا راضی ہو اس لذت سے بہتر ہے جس سے خدا ناراض ہو جائے، اور وہ شخص جس سے خدا راضی ہو اس فتح سے بہتر ہے جو موجب غضب الہی ہو. اس محبت کو چھوڑ دو جو خدا کے غضب کے قریب کرے. اگر تم صاف دل ہو کر اس کی طرف آ جاؤ تو ہر ایک راہ میں وہ تمہاری مدد کرے گا اور کوئی دشمن تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا.
خدا کی رضا کو تم کس طرح پا ہی نہیں سکتے جب تک تم اپنی رضا چھوڑ کر، اپنی لذات چھوڑ کر، اپنی عزت چھوڑ کر، اپنی ماں چھوڑ کر اور اپنی جان چھوڑ کر اس کی راہ میں وہ تلخی نہ اٹھاؤ جو موت کا نظارہ تمہارے سامنے پیش کرتی ہے۔ لیکن اگر تم تلخی اٹھا لو گے تو ایک پیارے بچے کی طرح خدا کی گود میں آ جاؤ گے، اور تم ان راست بازوں کے وارث کیے جاؤ گے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور ہر ایک نعمت کے دروازہ تم پر کھلے جائیں گے۔ یہ موقع ہے ہمارے لیے، اگر جنتی چاہیے، کیونکہ یہ ہے موقع حضرت مسیح موعود نے راستہ دکھا دیا۔ آگے فرمایا، تمہیں خوشخبری ہو کہ کروب پانے کا میدان خالی ہے، ہر ایک قوم دنیا سے پیار کر رہی ہے، اور وہ بات جس نے خدا راضی ہو اس کی طرف دنیا کو توجہ نہیں۔ وہ لوگ جو پورے زور سے اس دروازہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے موقع ہے کہ وہ اپنی جوہر دکھلائیں، اپنی جوہر دکھلائیں اور خدا سے خاص انعام پاؤ۔ یہ آگے آپ علیہ السلام نے فرمایا قبرستان کے بارے میں، آپ کے قبرستان کے بارے میں، اور جو آپ کے صحابہ اور جو آپ کی جماعت کے ساتھ وہ بھی قبرستان ملائکہ نے دکھا دیا۔ آپ نے فرمایا، اور مجھے ایک جگہ دکھلائی گئی ہے، یہ تیری قبر کی جگہ ہوگی۔ ایک فرشتہ میں نے دیکھا کہ وہ زمین کو ناپ رہے ہیں، تب ایک مقام پر اس نے پہنچ کر مجھے کہا کہ یہ تیری قبر کی جگہ ہوگی۔ پھر ایک جگہ مجھے ایک قبر دکھلائی گئی، وہ چاندی سے زیادہ چمکتی تھی اور اس کی تمام مٹی چاندی کی تھی۔ تب مجھے کہا گیا کہ یہ تیری قبر ہے۔ اور ایک جگہ مجھے دکھلائی گئی، ایک اور جگہ دکھلائی گئی، اس کا نام بیشتی مقبرہ رکھا گیا، اور ظاہر کیا گیا کہ وہ ان برگزیدہ جماعت کے لوگوں کی قبریں ہیں جو بہشتی ہیں۔ تب سے ہمیشہ مجھے یہ فکر کر رہی ہے کہ جماعت کے لیے ایک قطعی زمین قبرستان کی غرض سے خریدا جائے۔ تو یہ آپ کی خواہش ہے، تو تاکہ آپ نے یہ تجویز بہت کوشش کی ہے، اپنے زمین کو بھی دے دیا، پیسہ بھی لگا دیا، اور جماعت کو بلایا کہ پیسہ لگائے کہ ہم جگہ خرید لیں، تاکہ یہ جگہ بن جائے جس طرح کو خواب کے مطابق۔ لیکن جب یہ تجویز پیش کی گئی ہے تو بعض منافقانہ لوگ بہت پریشان ہو گیا۔ یہ تو ہوتا رہتا ہے، ہر جماعت میں، ہر نبی انبیاء میں بھی یہ ہوتا رہتا ہے۔ آپ نے اس بارے میں فرمایا، ممکن ہے کہ بعض آدمی جن پر بدگمانی کا مادہ غالب ہو، وہ اس کا رویہ میں ہمیں اعتراضوں کا نشانہ بناویں اور اس انتظام کو اغراض اسامیہ پر مبنی سمجھیں یا اس کو بدعت قرار دیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ خدا تعالیٰ کا کام ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ بلا شبہ اس نے ارادہ کیا کہ اس انتظام سے منافق اور مومن میں تمیز کرے، اور ہم خود محسوس کرتے ہیں کہ جو لوگ اس الہی انتظام پر اطلاع پا کر بلا توقف اس فکر میں پڑتے ہیں کہ 10واں حصہ کل جائیداد کا خدا کی راہ میں دیں، بلکہ اس سے زیادہ وہ اپنا جوش دکھلاتے ہیں، وہ اپنی ایمانداری پر مہر لگا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ میں اس قدر پر راضی ہو جاؤں کہ وہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لائیں اور ابھی ان کا امتحان نہ کیا جائے؟ اور یہ امتحان تو کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے امتحان جانو کہ مطالبہ پر کیا کیا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو کس طرح پیش کیا ہے، نہ صرف مال عزت بلکہ اپنی جان کو قربانی کے تیار ہے۔ وہ ہر ایک زمانہ میں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے
کہ یہ خبیث لوگ اور یہ طیب لوگ یہ فرق کیا جائے، یہ خدا تعالیٰ کا کام ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بعض خفیف امتحان بھی رکھے ہوئے۔ ہم خود محسوس کرتے ہیں کہ اس وقت کے امتحان سے بھی اعلیٰ درجہ کے مخلص جنہوں نے در حقیقت دین کو دنیا پر مقدم کیا ہے، دوسرے لوگوں سے ممتاز ہو جاؤ گے اور ثابت ہو جائے گا کہ بیان کا اقرار انہوں نے پورا کر کے دکھلا دیا اور اپنا صدق ظاہر کر دیا۔ یہ تمیز ہو جائے گا، جو صدق ہے وہ ظاہر ہو جائے گا، جو منافق لوگ ہیں وہ بھی ظاہر ہو جائے گا اس بارے میں۔ بے شک یہ انتظام منافقوں پر بہت گرا گزرا گیا اور اس سے ان کی پردہ دری ہوگی، اور بعد موت وہ مردوں ہوں یا عورتوں اس قبرستان میں ہرگز دفن نہیں ہو سکیں گی۔ آگے فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، یہ ان کے لیے عذاب ہے، لیکن اس کام میں سبقات دکھلانے والے راز بازوں میں شمار کیے جائیں گے اور ابد تک خدا تعالیٰ کی ان پر رحمتی ہوں گی۔ آگے آپ علیہ السلام نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ یہ تجویز بھی بہت سے لوگ کے لیے ابتلا کا موجب ہوگی، لیکن اس بنا سے غرض یہی ہے کہ تا آنے والے نسلوں کے لیے ایک ایسی قوم کا نمونہ ہو جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا تھا، اور تا لوگ جانیں کہ وہ اسلام اور اس کی اشاعت کے لیے فدا شدہ تھے۔ ابتلاؤں کا آنا ضروری ہے، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، یعنی کیا لوگ گمان کر بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے اتنے ہی بات پر راضی ہو جائے اور وہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لائیں، حالانکہ وہ ابھی امتحان میں نہیں ڈالے گئے۔ اور پھر دوسری جگہ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تو یعنی اس وقت تک تم حقیقی نیکی کو حاصل ہی نہیں کر سکتے جب تک تم اس چیز کو خرچ نہ کرو گے جو تم کو سب سے زیادہ عزیز اور محبوب ہے۔ آپ غور کرو، جبکہ حقیقی نیکی اور رضا الہی کے حصول ان باتوں کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ اپنے آپ کو خدمت کے پیش نہیں کر سکتا، قربان نہیں کر سکتا، وہ آپ کو شمار نہیں کیا جائے گا۔ لیکن دین کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے یہ خدمت پیش کرنا بہت ضروری ہے، اپنے آپ کو پیش کرنا خدمت کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پر صحابہ کرام حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، وہ ہمیشہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چمکتے رہتے ہیں، آپ نے نصیحتیں روز سنتے رہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو، اپنی عزت کو پرواہ نہیں کرتے ہیں، وہ بلکہ مال بھی تیار خرچ کرنے کے لیے، اس سے زیادہ اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خرچ کرو اسلام کی بھلائی کے لیے، وہ صحابہ کرام خوشی سے خرچ کرتے ہیں اسلام کی خاطر۔ تو یہ بھی ہے حضرت مسیح علیہ السلام نے چاہتے ہیں اپنے صحابہ، اپنے جماعت کو یہ مثال پکڑ لیں، دین کی خدمت جاری رکھیں تاکہ اسلام اس دنیا میں، ساری دنیا میں پھیل جائے۔ تو اسلام کے لیے قربانی کے لیے تو بہت قربانی کی ضرورت ہے۔ تو کون ہے جو اپنے آپ کو پیش کرنا چاہتے ہیں؟ لیکن اس کے برخلاف منافقوں کے لوگ یہ ڈرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو پیش نہیں کر رہے بلکہ وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، وہ خرچ نہیں کرنا چاہتے ہیں، وہ قربانی کرنا چاہتے ہیں، وہ جان بھی دینے کی بھی تیار بھی نہیں ہے، وہ ہمیشہ پیچھے رہے گا۔ لیکن جو آگے بڑھے گا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں سایہ ہو جائے گا۔ مومن اور منافق میں امتیاز کا ذریعہ
یہ قبرستان کا عمل بھی اسی قسم کا ہے، مومن اس سے خوش ہوں گے اور منافقوں کا نفاق ظاہر ہو جائے گا۔ میں نے اس عمل کو جب تک تواتر سے مجھ پر نہ خراب پیش نہیں کیا، اس میں تو کچھ شک ہی نہیں کہ آخر ہم سب مرنے والے ہیں۔ آپ غور کرو، جو لوگ اپنے بعد اموال چھوڑ جاتے ہیں، وہ اموال ان کی اولاد کے قبضہ میں آتے ہیں۔ مرنے کے بعد انہیں کیا معلوم ہے کہ اولاد کیسی ہو؟ بعض اوقات اولاد ایسی شریر اور فاسق اور فجر نکلتی ہے کہ وہ سارا مال شراب خانوں اور زنا کاری اور ہر قسم کی فساد و فجور میں تباہ کیا جائے گا، اور اسی طرح پر وہ مال جائے مفید ہونے کے مظہر ہوتا ہے اور چھوڑنے والے پر عذاب کا موجب ہو جاتا ہے۔ جبکہ یہ حالت ہے کہ پھر کیوں تم اپنے اموال کو ایسے موقع پر خرچ نہ کرو جو تمہارے لیے ثواب اور فائدہ کا باعث ہو، اور وہ یہی صورت ہے کہ تمہارے مال میں دین کا بھی حصہ ہو۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اگر تمہارے مال میں دین کا بھی حصہ ہے تو اس بدی کا تدارک ہو جائے گا، تو اپنے نسل کو، اپنے بچوں کو بچ سکے گا جو اس ماں کی وجہ سے پیدا ہونی ہے، یعنی جو بڑی اولاد کرتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی جب ہم وصیت کرتے ہیں، ہم چندہ دیتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی اپنے نسل و اولاد بھی بچ جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ آگے ہولناک عذاب بھی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیش کی ہے۔ کس طرح آئندہ زمانہ اگر ہم پیچھے رہ جائے گا، اس دنیا میں بہت ہولناک عذاب سامنے آ جائے گی، اس لیے ہمیں بہت خبردار ہے، ہمیں بہت احتیاط کرنا چاہیے، اپنے آپ کو بچنا چاہیے، اپنے نسلوں کو بچنا چاہیے۔ تو اس کی علاج کیا ہے؟ اس کی علاج یہی ہے، آپ دین کی خدمت کرو، الوصیات میں شامل کیا کرو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا آئندہ زمانے کے لیے جو حادثہ حوادث کے بارے میں مجھے علم دیا گیا ہے کہ وہ یہی ہے کہ ہر ایک طرف دنیا میں موت اپنا دامن پھیلائے گی، اور زلزلہ آئیں گے اور شدائد آئیں گے اور قیامت کا نمونہ ہوں گے، اور زمین کو تھے و بلا کر دیں گے، اور بہتوں کی زندگی تلخ ہو جائے گی۔ پھر جو وہ توبہ کریں گے اور گناہ سے دستکش ہو جائیں گے، خدا ان کو رحم کرے گا۔ جیسے کہ ہر ایک نبی نے اس زمانہ کی خبر دی تھی، ضرور ہے کہ وہ سب کچھ واقع ہو، لیکن وہ جو اپنے دلوں کو درست کر لیں گے اور ان راہوں کو اختیار کریں گے جو خدا کو پسند ہیں، ان کو کچھ خوف نہیں اور نہ کچھ غم ہے، وہ بچ جائے گا۔ جتنا بھی ابتلا آئے گا وہ اطمینان سے بیٹھیں گے، وہ تسلی سے، کیونکہ وہ یقین ہے خدا موجود ہے، وہ ضرور کوئی راستہ دکھلے گا، وہ ضرور اس کو بچائے گا۔ اور خدا نے فرمایا الزلزلۃ الساعہ، یعنی وہ زلزلہ قیامت کا نمونہ ہوگا۔ اور پھر فرمایا نوریا آیاتی ونہدم ما یأمرون، یعنی تیرے لیے ہم نشان دکھلائیں گے، اور جو عمارتیں بناتے جائیں گے ہم ان کو گراتے جائیں گے۔ اور پھر فرمایا بونچال آیا اور شدت سے آیا، زمین تہ و بالا کر دی، یعنی ایک ساتھ زلزلہ آئے گا اور زمین کو، یعنی زمین کے بعض حصوں کو زیر و زبر کر دے گا، یہ تباہ ہو جائے گا۔ یہ جام کی وادی میں یا زلزلہ کے بارے میں یا سونامی، یہ سیلاب، یہ بہت مصیبت سامنے آئے گی، لیکن کون بچ سکتا ہے؟ کون ہے آگے جو بچا ہے؟ پھر لوگوں کو سنبھالنا، لوگوں کو تعاون دینا، لوگوں کو مدد کرنا، وہ ایمان والے لوگ جو وصیت کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، جو دین کی خدمت کرتے ہیں، جو خرچ کرتے ہیں جماعت کے لیے، اسلام کے لیے، وہ آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا
یاد رہے کہ یہ اعلان تشویش کے پھیلانے کے لیے نہیں بلکہ آئندہ تشویش کی پیش بندی کے لیے ہے، تاکہ کوئی بے خبر میں ہلاک نہ ہو جائے۔ بالآخر یہ بھی یاد رہے کہ بلاؤں کے دن نزدیک ہے اور ایک سخت زلزلہ جو زمین کو تہ و بالا کر دے گا قریب ہے۔ پس وہ جو معائنہ عذاب سے پہلے اپنا ترک دنیا ہونا ثابت کرائیں گے اور نیز یہ بھی ثابت کر دیں گے کہ کس طرح انہوں نے میرے حکم کی تعمیل کی۔ خدا کے نزدیک حقیقی مومن وہی ہے اور اس کے دفتر میں سابقین اولین لکھے جائیں گے۔ اور میں سچ سچ کہتا ہوں کہ وہ زمانہ قریب ہے کہ ایک منافق جس نے دنیا سے محبت کر کے اس حکم کو ٹال دیا ہے، وہ عذاب کے وقت آہ مار کر کہے گا کہ کاش میں تمام جائیداد کیا منقولہ اور کیا غیر منقولہ خدا کی راہ میں دے دیتا اور اس عذاب سے بچ جاتا۔ یاد رکھو کہ اس عذاب کے معائنہ کے بعد ایمان بے سود ہوگا اور صدقہ خیرات محض عبث۔ دیکھو میں بہت قریب عذاب کی تمہیں خبر دیتا ہوں، اپنے لیے وہ زائد جڑی تر جمع کرو کہ کام آوے۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ تم سے کوئی مال لو اور اپنے قبضہ میں کر لو، بلکہ تم اشاعت دین کے لیے ایک انجمن کے حوالہ اپنا مال کرو گے۔ یہ حضرت مسیح علیہ السلام نے چاہتا ہے کہ یہ سارے مال وہ انجمن میں جائے گا، جو انجمن وہ مینیج کرے گا، وہ سنبھال لے گا، وہ دین کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے وہ استعمال کیا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ خود سنبھالیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ جو مال ہم خرچ کرتے ہیں دین کے لیے وہ ہمارے بھلائی کے لیے ہے، یہ اسلام کی خاطر ہے اور اسلام کو دنیا میں فتح کرنا ہے۔ اور بیشتی زندگی پاؤ گے، بہتری ایسے ہیں کہ وہ دنیا سے محبت کر کے میرے حکم کو ٹال دیں گے، مگر بہت جلد دنیا سے جدا کیے جائیں گے۔ تب آخر وقت میں کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ تو یہ ہے کچھ چند اقتباسات اکثر نے آپ کے پڑھ کے سنایا ہے۔ تو آخر ہم اللہ تعالیٰ توفیق دیں، اللہ تعالیٰ سمجھیں کہ یہ اسکیم الوسط یہ بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے اسلام کو پھیلانے کے لیے۔ ایک انجمن حضرت مسیح علیہ السلام وصیت کی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ کے شکر ہے کہ یہ انجمن ابھی بھی ہمارے سامنے موجود ہے۔ وہ پیسہ مال جمع کرتے ہیں، وہ خرچ کرتے ہیں، ایشیا میں، امریکہ میں، یوروپ میں، وہ اسلام کے پھیلانے کے لیے وہ کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ آخر میں ایک اور اقتباس ہے، حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا عرصہ ہوا کہ خدا تعالیٰ نے مجھ پر ظاہر کیا تھا کہ ایک بہشتی مقبرہ ہوگا، گویا اس میں وہ لوگ داخل ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے علم اور ارادہ میں جنتی ہیں۔ پھر اس کے متعلق الہام ہوا انزل فیہا کل رحمت، اس سے کوئی نعمت اور رحمت باہر نہیں رہتی، اس میں بہت رحمت ہوگی۔ اب جو شخص چاہتا ہے کہ وہ ایسی رحمت نزول کی جگہ میں دفن ہو گیا، عمدہ موقع ہے کہ وہ دین کو دنیا پر مقدم کر لیں اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کو اپنے مرضی پر مقدم کر لیں۔ دین وہ سامنے رکھیں گے، دنیا بعد میں۔ وہ اپنے آپ کو چاہتا ہے کہ اسلام یہ بہت بڑا کام ہے، اسلام کو پھیلانا۔ تو یہ ہے ہمارا جنتی زندگی ہے جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، اس میں بہت اجر ملے گا، اس دنیا میں بھی اور جنت میں بھی۔ اس دنیا میں کس طرح ہم دیکھیں گے وہ اسلام پھیلے گی اور امان پھیلے گی، کس طرح اللہ تعالیٰ کی توحید لوگ سمجھیں، قرآن لوگ فائدہ اٹھانے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ لوگ عمل کرتے ہیں۔ یہ ہے ہمارا مقصد ہے اس دنیا میں۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ اس پر سمجھیں اور کوشش کریں کہ اپنے آپ کو دین کی خاطر خدمت کی خاطر قربان کر لیں. جزاک اللہ حسن الجزا و بلا توفیق والہدایہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی علی نبینا صلی علی